چند دن قبل میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں، پوری ویڈیو دیکھتا ہوں۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ایک انتہائی سنگین، انتہائی خطرناک فتنہ ہماری زندگیوں میں خاموشی سے داخل ہو چکا ہے۔ اور حیرت کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ صرف 14 سیکنڈ کی اس ویڈیو کو 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا ہے، جبکہ 80,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لائکس کیا ہے۔ یہ 80,000 لائکس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہزاروں لوگ اس فتنہ نما ویڈیو کے مکر و فریب سے بالکل بے خبر ہیں اور اسے حق سمجھ کر قبول کر رہے ہیں۔ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا یا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میں اسے انتہائی خطرناک فتنہ قرار دے رہا ہوں؟ میں آپ کو صرف 10 سے 15 سیکنڈ کا ایک مختصر کلپ سناتا ہوں، آپ خود دیکھیے، خود سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو پر کلک کر لیا ہے تو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ میں نے اس خطرناک فتنے کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، اسے پسند کریں گے اور آگے پہنچائیں گے تو یہ پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ صرف میری آواز نہیں رہے گی بلکہ یہ ہم سب کی مشترکہ آواز بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم خاموش رہے یا اس ویڈیو کو نظر انداز کر دیا تو یہ فتنہ مزید پھیلتا رہے گا۔ آئیے پہلے وہ 15 سیکنڈ کا کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پر ایک مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دیا۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ شاید ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی آواز ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آواز ان کی اپنی آواز نہیں بلکہ یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ایک جعلی آواز ہے تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے۔ ذرا سوچئے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی دعوت اور اشاعت کے لیے وقف کر دی، لیکن ان کے وصال کے بعد بعض لوگ ان کی مقبولیت اور لوگوں کی محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے چاہنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے انداز گفتگو کی نقل کر کے ان کے نام سے ایسے وظائف اور ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بیان ہی نہیں کی۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ان کے ساتھ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً اس میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں۔ خطرہ دراصل ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے، ان کے عقیدت مندوں کے لیے ہے، اور ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو محبت اور اعتماد کی وجہ سے ان ویڈیوز کو اصل سمجھ لیتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، انہیں لائک کرتا ہے، انہیں شیئر کرتا ہے، بلکہ ثواب سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں بیان کیے جانے والے بہت سے وظائف اور دعوے دین اسلام سے ثابت ہی نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج ان کے نام سے جعلی وظائف پھیلائے جا رہے ہیں، کل کوئی ان کے نام سے غلط عقائد بیان کرے گا، کوئی کے جائیں جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیے ہی نہ ہوں۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آنے والے وقت میں عام مسلمان کے لیے اصل دین اور جعلی دین میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کسی بھی ویڈیو، آڈیو یا پیغام کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیجیں، چاہے اس پر کسی بڑے عالم کا نام ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اور آخر میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں،
اگر واقعی آپ علماء حق سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ دین اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اس فتنے کے خلاف خاموش مت رہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہر وہ آواز جو کسی عالم جیسی لگے ضروری نہیں کہ وہ اس عالم کی ہو۔ یاد رکھیے، مصنوعی ذہانت یعنی AI ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اسے جھوٹ پھیلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اور دین میں تحریف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی نعمت ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے کی بصیرت عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔